میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ پرنور ایسی جگہ پر ہے جہاں دنیا بھر سے لوگ کھچے چلے آ رہے ہیں. تو الحمدللہ یہ ہماری بس ہو یا کوئی بھی گاڑی ہوتی ہے، اگر اس کو ہم نیوٹرل کر دیں تو یہ مدینے کی طرف جانا شروع کر دیتی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے بس جو ہے یہ نیوٹرل ہے، مگر بس جو ہے وہ الٹی جا رہی ہے. آپ چڑھائی بھی دے سکتے ہیں اور یہ مدینہ پاک کی طرف ریورس میں گاڑی جا رہی ہے. ہماری بس کو بھی ہم نیوٹرل کریں گے اور آپ ہماری بس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ بس اس وقت نیوٹرل میں ہے. ڈرائیور کو بھی ہم دکھائیں گے آپ کو، اس کا پیر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، بالکل وہ نیوٹرل میں ہے، کوئی ریورس نہیں ہے. اور کتنی اسپیڈ کے ساتھ بس جو ہے یہ ریورس ہو رہی ہے اور چڑھائی پر چڑھتی چلی جا رہی ہے. اب ان کو بریک لگانا پڑ رہا ہے کہ اتنی اسپیڈ سے یہ بس جو ہے یہ پیچھے کی طرف جا رہی ہے، یہ مدینہ پاک کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہے. تو یہاں ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز مدینے کی طرف کھینچی بھی چلی جاتی ہے. حالانکہ گاڑی کا رخ اس طرف ہے، مگر مدینہ چونکہ اس طرف ہے تو گاڑی جو ہے وہ اس طرف چلی جا رہی ہے. تو ہم اس کو کشش مدینہ ہی کہیں گے. میرے آقا کا دربار وہ ہے، گاڑی ہو، پانی کی بوتل ہو، کچھ بھی ہو، مدینے کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہے. یہ سلوپ ختم ہو رہا ہے لیکن یہ پانی کی بوتل الٹی کی طرف جا رہی ہے. اللہ کی شان ہے. سب مل کے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے رہے. مزید اس کے منظر دکھاتے ہیں. آپ اس علاقے کو بھی دیکھیں کہ یہاں پہاڑ بھی بالکل انوکھے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ جنات کی وادی ہے. اس حوالے سے روایات تو کوئی نہیں ملتی، لیکن اگر واقعی یہ جنات کی وادی بھی ہے تو ہم بھی غوث پاک کے مرید ہیں، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے کہ ان سے جنات بھی تھر تھر آتے ہیں. اور اگر یہ مدینے کے قریبی جنات ہیں تو انشاءاللہ سرکار کے عاشق جنات بھی ہوں گے. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں کو یقیناً کسی قسم کا خوف نہیں ہوا کرتا، بلکہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مریدین میں بھی جنات الحمدللہ ہیں.